ناصر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا، تلخ۔ تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا تھوک تھوک کے تھک گیا ہوں۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟
تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاد ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها، میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی